جی راجہ صاحب، اب ہم نے الحمدللہ ایز اے بھائی، ایز اے سارے مسلمان، اور آپ ایک میڈیا پرسن، ہمارے ہیڈ، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ بہت شکریہ صاحب مہمانوں کا۔ شکریہ رائے صاحب۔ سب سے پہلے تو السلام علیکم، اور سب سننے والوں کو ربیع الاول کا مہینہ مبارک ہو، یہ رحمتوں کا مہینہ مبارک ہو۔ جی رائے صاحب، آپ نے ٹائم جی لبنہ، آپ بڑی متحرک ہیں، خواتین میں بڑی متحرک ہیں، آپ کا پروگرام جو ہے وہ بڑا کامیاب ہوا، اور خاص کر خواتین کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ تھی، بچوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، اور جو ہے منظم پروگرام تھا۔ ٹھیک ہے، چھوٹی موٹی ٹیکنیکل غلطی ہوتی ہیں، جس طرح ایوب صاحب نے بھی مانا کہ مائک کا جو نظام تھا وہ ٹھیک نہیں تھا۔ اسی طرح اگر مائک پہ یا نظام پہ پیسے لگے ہوئے یا مفت کا تھا تو پھر اور بات ہے، اگر پیسے لیے گئے ہیں کسی کے نظام کے تو پھر وہ نظام جو ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ انتظامیہ کو بھی چاہیے کہ جو اگلی دفعہ پروگرام کریں اس کے جو چھوٹی موٹی کجی خامی رہ جاتی ہے اس کو جو ہے وہ درست کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن آپ کے پروگرام میں جو ہے وہ بچے اور عورتیں زیادہ تھیں اور مرد حضرات جو ہے وہ بہت کم تھے۔ جی لبنہ، آپ کیا کہیں گی؟ جی سب سے پہلے راج صاحب میں درست بھی چاہوں گی، وہ میرا پروگرام نہیں تھا، وہ شوکت خانم ہاسپٹل کی یہاں پہ ایک تنظیم ہے جو کہ کام کرتی ہے، وہ ایک منظم تنظیم ہے۔ ایوب صاحب ہمارے صدر ہیں، ہمارے ہیڈ ایگزیکٹو جو ہے عمران صاحب ہیں، عمران محبوب صاحب، اور ملک محسن صاحب، اور علی سندھو صاحب، جاوید صاحب، ملک مظہر صاحب، راجہ بابر صاحب، آفتاب احمد صاحب، طارق محمود، فیصل خان صاحب، چودھری افضال صاحب، یہ سب قابل ذکر ہیں۔ اور میں بالخصوص عمران محبوب کا اور ملک محسن صاحب کا شکریہ ادا کروں گی، کیونکہ وہ بیچارے اس ٹیم کے کپتان کون ہیں؟ کپتان ہمارے ایوب صاحب ہیں سر جی۔ یہ ساری تنظیم، یہ متحرک تنظیم ایوب صاحب کی ہے، اور ہم سب مل کے کام کرتے ہیں۔ تھوڑی بہت اگر کوئی اوپر نیچی ہو جائے تو وہ تو بہن بھائی میں بھی ہوتی ہے، لیکن میں یہ کہہ رہی تھی کہ ہمیں ایکسپیکٹ نہیں تھا کہ اتنے زیادہ لوگ آ جائیں گے، تو عمران محبوب صاحب اور ملک محسن صاحب تو آخری دم تک کرسیاں لگاتے رہے۔ جی پتہ نہیں میں کیا بات کر رہی تھی، کٹ گئی ہے۔ میں یہ کہہ رہی تھی کہ جواب باوجود اس کے کہ ٹیکنیکل پرابلم تھی تو راجہ بابر صاحب کا اسٹیج پہ بڑی اچھی گرفت تھی، وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے اسٹیج کو انہوں نے پکڑا ہوا تھا، جھپا مارا ہوا تھا؟ نہیں، جو اسٹیج پہ کھڑا ہوتا ہے اس کا ایک کنیکشن ہوتا ہے، جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ ان کا تھا وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کے ساتھ، تو کسی نے نعرہ بازی نہیں کی، کسی نے تنگ نہیں کی، یہ وہ متراتر معذرت کر رہے تھے۔ انہوں نے عوام کو اپنے ساتھ جو بھی تھے وہاں سننے والے آئے تھے ان کو آن بورڈ رکھا ہوا تھا، اور یہ خدا داد صلاحیت ہے، یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا، اور میں اس چیز کے لیے ان کی بہت شکر گزار ہوں۔ انہوں نے سب کچھ باوجود ٹیکنیکل پرابلم کے بہت اچھے طریقے سے کیا، اور باقی یہ تو کوئی وہ نہیں ہے کہ بچے زیادہ تھے عورتیں زیادہ تھی، جس نے ٹکٹ خریدے وہ آئے تھے، مفت تو کوئی بھی نہیں آیا تھا، تو میں نہیں سمجھتی کہ اس کو ایشو بنانا چاہیے کہ بچے زیادہ تھے یا مرد کم تھے، یا بہت سارے ایسے یہاں ہوتے ہیں۔ ابھی ایک دن پہلے ایک فنکشن ہوا تھا، اور بڑے دکھ کی بات ہے کہ اس میں زیادہ خواتین شامل نہیں تھیں، اگر تھیں تو شاید اکا دکا تھی، تو ہم اس کو ایشو بنا لیں۔ جو آ سکتا ہے پاکستان سے متعلق کوئی بھی چیز ہو، چاہے وہ کسی بھی جھنڈے کے نیچے ہو، وہ ایک عوامی ہوتا ہے، فنکشن ہوتا ہے، تو سب کو آنا چاہیے، میں تو ایسے ہی کہوں گی۔ تو ہاں جی ہاں، یہ تو کمیونٹی کا پروگرام ہوتے ہیں، چیریٹی کا پروگرام جو ہوتا ہے کمیونٹی کا ڈیفینیٹ جو آگے فرنٹ لائن پہ ہوتے ہیں، نام تو ان کا آتا ہے، پتہ نہیں کس کو نام کی شوق ہے۔ بہرحال ایک میں یہاں پہ ایک اور درستگی کرتی جاؤں، یہ پی ٹی آئی کی فنڈ ریزنگ نہیں تھی، پی ٹی آئی ایک سیاسی پارٹی ہے، یہ شوکت خانم کی فنڈ ریزنگ تھی۔ جی میں اس کی کریکشن کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ مجھے کسی نے بتایا کہ غالباً کہیں لکھا دیکھا ہے، غالباً آپ ہی کے اس کے اوپر نا خیال ہے۔ دیکھا آج کل میری چیزوں پہ جو زیادہ ڈسکس ہو رہی ہے، حقیقت جو ہوتے سامنے ہوتی ہے، آ چکا تھا میں نے بند کمروں میں، آپ ویسے پی ٹی آئی میں ہے، بند کمروں میں میرا ذکر زیادہ کرتے ہیں۔ راجہ صاحب میں نے دیکھا ہے، مجھے نظر نہیں آیا، اس لیے میں نے بہتر یہ سمجھا کہ میں درستگی کر دوں کہ یہ شوکت خانم کی ٹیم نے، جس کے ہیڈ ایوب صاحب ہے، اور باقی سارے نام میں نے بتا دیے، اس کے علاوہ بھی اگر میں کسی کا نام بھول گئی ہوں تو میں معذرت خواہ ہوں۔ میں نے ان سب لوگوں کا ذکر کیا، لیکن میں نے کسی کا نام لینے سے آپ کو روکا ہے؟ میرا خیال نہیں، آپ نے کبھی کوشش بھی کی ہو، لیکن ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ جن لوگوں کے نام میں نے مینشن کیے ہیں یہ ان کا حق بنتا ہے، کیونکہ جو لوگ سٹیج کے پیچھے ہوتے ہیں ان کو لوگ بھول جاتے ہیں۔ مطلب اگر عمران اور محسن اپنے محسن کے گھر سے کرسیاں وغیرہ عمران لے کے آ رہا تھا، یہ تو کسی کو نہیں نہ پتا، لیکن اگر مجھے پتا ہے تو میرا ضمیر کہتا ہے کہ میں اس کا ذکر کروں کہ وہ بجائے فنکشن کو انجوائے کرنے کے وہ اسی چکر میں پڑے ہوئے تھے، کرسیاں ادھر زیادہ لگا دے ادھر لگا دیں، تو ان کو سلوٹ ہے کہ انہوں نے یہ ایفرٹ کی ہے۔
دس از ویری سمپل. اور باقی اگر یہ کوئی اعتراض ہے کہ وہاں پہ عورتیں یا بچے زیادہ تھے تو میں اعتراض کی بات نہیں، یہ تو حقیقت ہے، ریالٹی ہے. ہاں تو ہم کیسے اس کو چھپا سکتے ہیں؟ اگر مائیں اپنے بچوں کو ساتھ لے کے آئی ہیں جو کہ ہماری آنے والی نسل ہے، ہم ان کو جب اس طرح کے فنکشن میں لے کے نہیں جائیں گے تو ان کو پاکستان سے اٹیچ کیسے کریں گے؟ نہیں پھر اعتراض والی بات تو ختم ہوگی نا، اب تو پازیٹیو ہوگی نا. ہاں جی بالکل ہوگی. یہ میں سمجھتی ہوں پازیٹیو بات ہے. بڑا حوصلہ ہے کہ 250 کا ٹکٹ لے کے آپ اپنے 1-2 بچوں کو لے کے آئیں، یعنی ایک اپنا لیں، ایک بچوں کا لیں، 2 ٹکٹ بچوں کے لیں. یہ تو بات 750 پہ جا کے رکتی ہے نا. تو کیونکہ مفت تو کوئی بھی نہیں آیا. ہم لوگ جو اس کے ایگزیکٹو کے ممبر ہیں، ہمارے میں سے بھی کسی نے، ہم سب نے اپنی ٹکٹ خریدی تو، لیکن الحمدللہ ہماری توقع سے اچھا گیا ہے. باقی چھوٹی موٹی چیزیں جو نہیں ہیں وہ میں تو بڑے اتنے بڑے پروگرام میں چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی رہتی ہیں. دیکھیں کمیونٹی کے جو دونوں پروگرام تھے یہ پلس ہے. اس پر میرا خیال ہے کوئی نیگیٹیوٹی پھیلانی بھی نہیں چاہیے، نیگیٹو بات بھی نہیں کرنی چاہیے، چونکہ بعض دفعہ کمیونٹی کے لوگ خود ہی پھیلانا شروع کر دیتے ہیں. اب اس کا تو کوئی حل نہیں نا. مطلب وہ زیادہ جڑے بندے نے ویلن تے پھر انہیں کچھ نہ کچھ کرنا ہے نا، وہ ساری ذمہ داری تو نہیں نا، وہ کیوں کر دیتے. لیکن ہے کہ کچھ معذرت کے ساتھ کہوں گی کہ ہمارے کچھ عناصر ہیں کہ ان کا کام ہوتا ہے وہ خود کچھ نہیں کرتے، وہ کہتے نہ کھیڈاں گے نہ کھیڈن دیں گے. تو میں تعصف ہی کر سکتی ہوں، اس پہ افسوس ہی کر سکتی ہوں، کیونکہ کوئی بھی اچھا کوئی کام کرتا ہے آپ کو اس کی تعریف کرنی چاہیے تاکہ اگلے میں اس سے زیادہ بہتر کرنے کی ہمت آئے. ہمیں یہ تو جو اگر آپ سے پوچھا جائے تو چونکہ ٹیم کپتان آپ کے تو ہو گئے، چودھری ایوب صاحب تھے آپ کے ٹیم کے کپتان تھے، باقی سارے کام کرتے تھے. ظاہر ٹیم کپتان جو ٹیم مضبوط ہوتی ہے تو کپتان بھی مضبوط ہوتا ہے. تو سب سے زیادہ جو ہے خواتین کو کس نے اکٹھا کیا؟ مل کر سب نے کیا یا کسی ایک بندے کو کریڈٹ جاتا ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ خواتین کی چھوٹے چھوٹے گروپس تھے جنہوں نے کچھ کی تھی. باقی بیسیکل تو ہم سب نے اکٹھا کیا نا. کوئی ایسی تو نہیں کہ اس کے اندر اب میں یہ کہوں کہ جی میں نے یہ کام زیادہ کی یا فلانے نے یہ کیے، تو ایسا نہیں ہوتا. سب نے مل کے بانٹ کے ٹکٹ، میں نے کوئی ٹکٹ اس دفعہ نہیں بیچے، لیکن سب نے مل کے کام کیا. ملک محسن صاحب نے ٹکٹ بیچے ہیں، ملک ظہور نے بیچے ہیں، اور مطلب مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا کہ کس نے کیا بیچا ہے. لیکن اس میں ٹکٹوں کی بات نہیں ہے، کیونکہ ٹکٹ کوئی بھی بیچ سکتا ہے. بیسیکل چیز یہ ہے کہ ہماری جو تنظیم ہے اس کی ایک شناخت ہے، اس کی آئیڈینٹی ہے، اس کو لوگ دیکھ کے ٹکٹ لیتے ہیں. میری شکل دیکھ کے نہیں لیتے. آپ نے دیکھا کہ اس وقت عمران محبوب کے پاس اس تنظیم میں کیا پوسٹ ہے؟ وہ جی ہیڈ آف ایگزیکٹو ہے. ہیڈ ایگزیکٹو ہے جی انہوں نے کل اپنی اسپیچ میں بھی کہا ہے. اچھا، جب ان سے ٹیلی فون کرے تو وہ بولتے نہیں، کیا وہ تھتے ہو گئے ہیں؟ رائے صاحب اب میرے پاس نا ان ذاتی سوالات کے کوئی جواب نہیں ہے. آپ نے مجھے دیکھیں ایک ایڈ بولتا ہے ایوب صاحب، آپ نے کپتان کا ایوب صاحب، ہم نے ان کو فون کیا، انہوں نے ہر تفسیر بتائی، ہر سوال کو انہوں نے سنا، ہر سوال کا انہوں نے جواب دیا. اس کا مطلب ہے وہ جمہوریت پسند ہے. آپ سے سوال کیے جا رہے، آپ ہر سوال کا جواب دیتی ہیں. جی تو کیا خالی عہدے جو ہے وہ اپنا خالی وہ ٹپ ٹاپ کے لیے ہوتے ہیں؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ مجھے تو پہلی دفعہ عمران کے ساتھ اس طرح کام کرنے کا اتفاق ہوا ہے. بیہائنڈ دا سین بڑے محنتی ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے آرگنائز کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی اطلاع دیتے ہیں، ایک کمیونیکیشن اخراجات بھی کرتے ہیں، پولائٹ بھی ہیں، یہ ساری چیزیں پلس ہیں ان کے پاس. نہیں، مجھے جو ان کی سب سے اچھی عادت ہے نا کہ وہ جو نہیں ہے اپنے جو ساتھی ہیں ان کو ایکسکلوڈ نہیں کرتے، ساتھ رکھتے ہیں. کیونکہ جب آپ چھوٹی سی بھی چیز ہو تو ہم تو ایک رضاکارانہ طور پہ کر رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ دل میں تھوڑی سی برائی آ جاتی ہے. وہ اطلاع دیتے ہیں لمحے کی، ایسے کرنا ہے، ایسے ہوا ہے، ایسے نہیں، ایسے نہیں ہے. مجھے ان کی یہ عادت بہت پسند ہے. لیکن ایک چیز کو لبنہ میں نے ایک چیز کو مس کیا ہے کہ بڑے ایکٹیو بندے ہیں جو میڈیا سے بھی ان کا تعلق ہے. رضوان ہیں، بڑے اچھے وہ اسٹیج سیکرٹری بھی ہوتے ہیں اور ہمیشہ میرے خیال پی ٹی آئی کے اسٹیج سیکرٹری وہی ہوتے ہیں، لیکن وہ مجھے نظر نہیں آئے. انہوں نے کچھ عرصے کے لیے وہ لیو لی ہوئی ہے کہ وہ کچھ عرصے کے لیے نا کہ ان کے پاس کام زیادہ ہے یا پتہ نہیں کیا، مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا. لیکن ایوب صاحب کو پتا ہوگا کیونکہ ظاہر ہے انہیں کو اطلاع دینی ہوتی ہے. لیکن چونکہ وہ شوکت خانم کے ساتھ بہت سیریس ہیں، وہ بہت اچھی طرح جو ہے ان کے ساتھ جو مجھے پتا ہے رضوان بھائی شوکت خانم کے علاوہ بھی علاج معالجے کے لیے بہت کچھ اپنی پرائیویٹ لائف میں بھی کرتے ہیں. لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ وہ انہوں نے کچھ عرصے کے لیے نا چھٹی لی ہوئی ہے. پتہ نہیں کام کی وجہ سے. دیکھا لبنہ کہ آپ چونکہ سیاستدان ہیں، اس کے لیے جو ہے وہ کیا نام ہے عاطف الیاسی بڑے لائل ہیں، اپنی پارٹی کے لیے بھی لائل ہیں، کینسر اسپتال کے لیے بھی لائل ہیں، اور عمران خان کے ساتھ بھی جو ہے وہ لائل ہے. وہ صدر اگر دیکھا جائے تو پارٹی کے صدر تو عاطف الیاسی ہیں نا. لیکن ہم اس وقت شوکت خانم کی بات کر رہے ہیں سر جی. شوکت خانم میں ضروری نہیں کہ پی ٹی آئی کے سارے لوگ شامل ہوں، اور کئی لوگ تھے جو دوسری تنظیم کے خاون دوسری تنظیموں کے تھے. پی ٹی آئی کل کا جو فنکشن ہوا اس کا اس سے کوئی لینا نہیں تھا. یہ پیورلی 100% شوکت خانم کا ایونٹ تھا.
اب اللہ جانے وہ کیوں نہیں آئے، مصروفیت تھی، ملک میں نہیں ہے، لیکن ایسا کوئی نہیں. لیکن آپ یہ کہہ سکتی ہیں نا، دیکھیں نا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ شوکت خانم کا پروگرام تھا. ناروے میں جو پروگرام ہوا شوکت خانم تھا. یا دنیا میں جہاں بھی پروگرام ہو رہے ہیں وہ شوکت خانم کی ہوتے ہیں پروگرام جو ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور اس کا مطلب کہ اس میں کوئی کنفیوژن پیدا نہیں کرنا چاہیے، چونکہ شوکت خانہ پورے پاکستان کا ہے، کسی ایک فرد واحد کا شوکت خانم نہیں ہے. دیکھیں رائے صاحب، عمران خان کی سب سے پہلی شناخت جو نہیں وہ شوکت خانم ہے، اور اس کے جو حساب کتاب ہے اس کی شفافیت ہے. وہ تو بہت بعد میں جا کے خان صاحب سیاست میں انوالو ہوئے تھے. تو اس کو بھول جانا چاہیے، کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اس شخص نے اپنی ماں کے درد میں، ماں کے پیار میں جو نہیں یہ ہسپتال، اور اسپیشلی اوورسیز کی فنڈنگ سے جو نہیں، جب وہ ڈینمارک میں یہاں پہ آئے تھے، غالباً اس زمانے میں ایک ریسٹورینٹ ہوتا تھا انڈس، کوئی ایونٹ ہوا تھا جس میں میں نے اور میرے ہسبینڈ نے اس میں شرکت کی تھی. مطلب اٹس اے لانگ ٹائم ہوا، پتہ نہیں 30 سال پہلے کی بات ہے. تو اس وقت چیزیں اتنی آرگنائز نہیں تھی. اپنا عمران خان سے لوگ محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اگر کوئی کرتا ہے تو اس کی اپنی مرضی ہے. تو لبنہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ نے کمیٹی کے اتنے نام 10-12 نام گن کر مجھے بتائے، تو اب میں ایز اے میڈیا آپ سے سوال کروں گا. 10-12 میں دوسری جماعت کا، تو یہ سارے تو پی ٹی آئی کے ہیں. یہ دیکھیں ہاں ہیں بھی، کچھ کسی پارٹی کے نہیں ہے، لیکن جب کبھی ہمارے سے کوئی رابطہ کرے گا کہ ہم اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں، انکار کبھی بھی نہیں ہوگا. جب آپ دور بیٹھ کے کہیں جی وہ یہ ہیں، تو آپ آئیں نا ہمارے ساتھ. ہم صرف آپ سے ہاتھ بھی نہیں ملائیں گے، ہم آپ سے گلے ملیں گے. آپ آئیں تو صحیح. آپ اپنے جھگڑے تو پہلے کم کریں. نہیں، ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے، ہمارا شوکت خانم میں کوئی جھگڑا نہیں ہے. پتہ نہیں کس نے یہ میں شوکت خانم کی بات ہی نہیں کر رہا، میں جو انتظامیہ کی یاد. نہیں، ہماری انتظامیہ میں دیکھیں کئی چیزیں جب آپ رضاکارانہ طور پہ کرتے ہیں، بہن بھائیوں میں ہو جاتا ہے. اب یہ دیکھ لیں کسی کی گھر شادی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی ناراض ہو جاتا ہے، اٹھو جی اٹھو زنانیاں کہندیاں سالن کی بوٹیاں کاٹن. مطلب I take it very easily. لبنہ اگر میں انگلیوں پہ گنوں جو ہے نا اپنی پبلک کو بتانے کے لیے، اگر انگلیوں پہ گنوں کہ میں نے کوئی بندہ نہیں دیکھا کہ جو شوکت خانم کے خلاف ہو، جو چندہ دینے کو شوکت خانم کو، جہاں بھی 2-3 بن رہے ہیں شوکت خانم. ایک تو پرانا جو لاہور میں بنا ہے، پھر اب کراچی میں بن رہا ہے، پشاور ہے. یہ سارے پلس پوائنٹ ہے، یہ فلاحی ادارہ ہے جو ہے نا. لیکن اگر انتظامیہ میں دیکھوں تو اگر ڈنمارک کی بات کریں تو آپ کے چیف ایگزیکٹو جو ہیں وہ پاکستان پی ٹی آئی تحریک انصاف کے ہیں. لبنہ الہی کو میں دیکھوں تو وہ پی ٹی آئی کی ہیں. اسی طرح میں محسن ریاض کو دیکھوں تو پی ٹی آئی کے ہیں. اسی طرح میں سندھو صاحب کو دیکھوں تو پی ٹی آئی. جاوید صاحب کو دیکھوں تو پی ٹی آئی. جو ہے رائلہ صاحبہ کو دیکھوں تو پی ٹی آئی. اور بھی جتنے لوگ ہیں مجھے اگر بتا دیں اس میں کسی اور جماعت کا ہو. نہیں رائے صاحب، آپ اس کو غلط اینگل سے لے رہے ہیں. غلط اینگل سے نہیں دے رہے، میں ویسے جسٹیفیکیشن کر رہا ہوں. ہاں نہیں تو اگر کوئی پیپلز پارٹی کا شامل ہونا چاہتا ہے تو 100 بسم اللہ. اگر کوئی جماعت اسلامی کا شامل ہوتا ہے تو 100 بسم اللہ. اب ہم ان کو وہ گودیوں میں تو نہیں نا اٹھا کے لے کے آئیں گے جی تسی آ جاؤ. لیکن آپ ایک کوشش کریں نا، جو آپ کے کپتان ہیں آپ سارے مل کے جو ہے نا یہ ساتھ سب اپنی ٹیم کے ساتھ مل کے یہ بات ایک سامنے رکھیں. نہیں، میرا خیال نہیں کہ ایوب صاحب کو اس چیز پہ اعتراض ہے. دیکھیں ان کا کافی سٹریس والا کام ہے، جتنا وہ اس سے کیا کہتے ہیں پریس سے ریلیٹڈ ہے. اور اس میں مطلب انہوں نے، میرا خیال ہے، میری یہ ذاتی رائے ہے کہ اپنے سر پہ ضرورت سے زیادہ ذمہ داریاں لی ہوئی ہیں. اتنی ان کو ضرورت نہیں ہے. لیکن بہرحال ان کے اخراجات جو اپنی جیب سے جو ہے زیادہ اخراجات ہوتے ہیں. اسی طرح عمران محبوب بھی اپنی جیب سے کرتا ہے، عمر ریاض بھی اپنا کرتا ہے، شاید جو جتنے بھی آپ کے پی ٹی آئی والے لوگ ہیں سارے کچھ نہ کچھ آپ بھی کرتی ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، میں سب کی A to Z کہہ رہا ہوں، اس میں کسی کو مائنس کر کے بات نہیں کر رہا. لیکن یہ ایک تنظیمی مسئلہ ہے، اور میں کھلے دل سے یہاں پہ کہہ رہی ہوں، اگر کوئی بھائی بہن کسی اور پارٹی سے ہیں وہ شامل ہونا چاہتے ہیں، میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں. یہ کوئی ایشو نہیں ہے کہ مطلب ایک سکسیسفل اور کامیاب کا میں اس کو سمجھتی ہوں. کیونکہ یہ جو ہمیں فالتو کرسیاں لگانی پڑی ہیں اور یہ اور وہ جو نہیں ہے، اس کا مطلب ہے لوگوں میں دلچسپی ہے. اور اس کا یہ بھی میں مطلب سمجھتی ہوں کہ ہو سکتا ہے، کیونکہ لوگ موبائل پہ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، کہ اگر اس سے بڑی جگہ ہوتی تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے 50-100 لوگ اور بھی آ جاتے. کھانے کی ماشاءاللہ فراوانی تھی، کوئی پرابلم نہیں تھی کھانے کی، لوگوں نے بہت انجوائے کیا ہے. لیکن ایک چیز لبنہ بڑی پسند آئی ہے کہ کھانا آپ لوگوں نے سامان خرید کر خود دیا اور سب نے مل کر جو ہے وہ کیا ہے، اور پکانے والے نے آپ کو مفت پکا کے دیا، ڈونیٹ کیا. یہ بہت ہی پازیٹیو بات ہے، پہلی دفعہ ہوا ہے. تو کیونکہ میں تو ہر طرف لوگوں کے کھلے ہوئے چہرے دیکھ رہی تھی، انجوائمنٹ، لوگ انجوائے کر رہے تھے. ایون دو کہ فنڈ ریزنگ تو بعد کی بات ہے، وہ آپس میں مل کے شاید بڑے عرصے بعد لوگ کورونا کے بعد اس لیول پہ ملے ہیں.
بہت سارے پرانے دوست مل رہے تھے، سہیلیاں مل رہی تھی، تو ایک عجیب سا بڑا ہی خوبصورت سما تھا. آئی ریئلی انجوائے دیٹ. لبنہ اب کلوزنگ کی طرف بڑھتے ہیں. لبنہ ایک بڑا چپتا ہوا سوال تو نہیں ہے، ذرا دل لگی کے لیے، دل لگی سے مراد یہ نیگیٹو سینس میں نہیں ہے کہ چونکہ خواتین کے سامنے بہت ساری باتیں خواتین آسانی سے کر لیتی ہیں، تو آپ کی جو گیسٹ تھیں وہ کیا ریشم جو ہے وہ خوش گئی ہیں؟ ان کو بڑے اچھے ایسے طریقے سے ہم نے 3 دن پیمپر کیا، تو نہ خوش رہنے والی تو کوئی بات نہیں. نہیں، میں ناخوش والی تو میں نے بات ہی رہی، میں آپ کی رائے جاننا چاہ رہا تھا. نہیں، میرے سامنے تو وہ خوشی گئی ہیں. انہوں نے مطلب بڑا انجوائے کیا اپنے ٹرپ کو. ان کو 24 گھنٹے یعنی ان کا خیال رکھا گیا ہے. دن کے کسی وقت بھی ایسا نہیں کہ ہم نے ان کو اکیلا چھوڑا ہو. آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ نہیں، میں نے تو یہ بس ویسے پوچھا. دیکھیں، مہمان اگر خوش جائے تو اس کا مطلب ہے کہ پروگرام کامیاب ہوتا ہے. ان کی نہ خوش جانے کی تو کوئی وجہ نہیں ہے. ہاں، میں نے کچھ ان کی ذات کے حوالے سے کچھ عجیب و غریب باتیں سنی ہیں، وہ فضول سی باتیں. اس کا ہمارے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. نہیں، ان باتوں کو نہیں مانے کرتے. جب آپ نے بلا لیا تنظیم نے، جو ظاہر آپ لوگوں نے تو فیصلہ کیا ہی نہیں. راجہ صاحب ایک سیکنڈ بڑے تحمل سے میری بات. جو بھی ان کے ذات کے سے مناسب سے منسوب میں نے باتیں سنی ہیں، اور جن لوگوں نے کی ہیں، کرنے والے کیوسکوں سے لے کے شرابوں سے لے کے پونوں کے ٹکٹ تک، پونوں کے رسالے تک بیچتے رہے ہیں. تو اتنا کون ہے پاک باز جو کرے؟ نہیں لبنہ، یہ آپ لوگوں نے تو بلایا ہی نہیں ہے، لیکن وہ تو جو آپ کی انتظامیہ پاکستان میں انہوں نے ڈیسائیڈ کیا، آپ لوگوں نے تو ڈیسائیڈ ہی نہیں کیا. نہیں، میری ایک بات سنی. ہماری ایک ملکہ نور جہاں تھی، گلوکارہ تھی. میرا خیال ہے آپ غلط ٹریک پہ ہم چلے گئے ہیں. اب میں کچھ اور بات کر رہا ہوں. نہیں، میرے کہنے کا مطلب ہے کہ وہ جو کوئی بھی تھی، انہوں نے کوئی نازیبا حرکت شو میں نہیں کی. بڑے اچھے خوبصورت اشعار پڑے، خدا کا ذکر کیا، بڑے منجے ہوئے طریقے سے اسٹیج پہ انہوں نے اخلاق کے اندر رہ کے گفتگو کی. ہمیں اس سے سروکار ہونا چاہیے. تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ وہ خوش تھی. یہی میرا سوال تھا. وہ خوش تھے. ہاں جی. نہیں، آپ کا وہ جو کہا سوال تھا نا، جو کہ پھر رہا تھا، میں نے اس کا بھی جواب دے دیا. نہیں، میں نے کیا ہی نہیں سوال. نہیں، آپ نے کیا نہیں، لیکن ہوا میں ہے. اچھا، ہوا میں سوال تھا. آپ ہوا میں دیکھ رہی تھی. بڑی زبردست ہے جی. میں ہوا نہیں کی تھی، میں محسوس کر رہی تھی کہ کیونکہ میں اس چیز سے بہت چڑی ہوئی ہوں کہ ایک فضول ایک چیز کو کنڈم کرنے کے لیے، جیسے کہ نیگیٹو انسان کہتا ہے کہ گلاس خالی ہے، پازیٹیو کہتا ہے گلاس بھرا ہوا ہے. بھائی اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ تمہارا سانس اٹکا ہوا ہے تو میں تمہیں معافی کا اجازت دیتا ہوں. جو کچھ میں نے دیکھا ہے کہ بچے بھی خوش تھے، خواتین بھی خوش تھیں، اور باقی حضرات بھی خوش تھے. جو آپ کی مہمان تھی وہ بھی خوش تھی، اور جو ڈاکٹر صاحب تھے، ظاہر ہے ڈاکٹر سارے سیریس ہوتے ہیں، وہ سیریس بیٹھے رہے. تو میرا یہ مطلب تھا کہ جب مہمان آپ لوگ سارے میزبان تھے، وہ مہمان تھے، تو اگر مہمان خوش کیے ہیں تو یہ بہت سی جو ہے پازیٹیو سائن ہوتا ہے. نہیں، وہ جو نہیں ہے، ذرا ڈاکٹر صاحب کو شاید انہیں مطلب لوگ مختلف طریقے سے مسکراتے ہیں نا، تو وہ ذرا منہ روک کے مسکرا رہے تھے. بٹ ہی واز انجوائنگ دیٹ. ان کا اپنا ایک طریقہ ہے. ہاں، ڈاکٹر صاحب غالباً جو ہے ہمارے جو ہے میاں منیر صاحب شاید ان کے ساتھ بھی گئے تھے، مسجد بھی گئے ہیں عیسائی دیکھنے مسجد. جب مجھے کنفرم نہیں ہے میری بات کسی سے. ہاں جی. لیکن بڑی اچھی بات ہوتی ہے یہ. میں نے اپنے والد صاحب سے سنا ہے، جب ہمارے گھر میں پیپلز پارٹی کے بڑے نام آیا کرتے تھے کہ مہمان کو قید نہیں کرنا چاہیے، وہ جس سے ملنا چاہتا ہے یہ اس کی مرضی. ڈیفینیٹ مسلمان ہے، انہوں نے جمعہ پڑھنا تھا، جمعہ کہیں تو انہوں نے پڑھنا تھا. نہیں، کوئی بھی کسی بھی حوالے سے ہو نا، یہ روکنا نہیں چاہیے، اس سے ملنا چاہیے، اس سے نہیں ملنا چاہیے. یہ بری بات ہوتی ہے. یہ مہمان پہ ڈیپینڈ ہے. وہ لوگوں سے ملنے ملانے پہ آیا ہے نا. جمعے کی نماز ہو یا شام کا کھانا ہو یا چائے ہو یا جو کچھ بھی ہو نا، تو یہ ایک اچھی بات ہوتی ہے. بڑی اچھی بات ہے اگر وہ میاں صاحب. آج مجھے ایک بات یاد آ گئی ہے، میں ذکر کرتا چلوں. قاضی حسین احمد صاحب تشریف لائے تھے، تو ایک جگہ موقع ملا ملنے کا، اکٹھے ہوئے، تو انہوں نے پوچھا اپنا جو پارٹی تنظیم کے جو صدر تھے، تو انہوں نے پوچھا جی قاضی صاحب کیا پروگرام ہے؟ انہوں نے جو تنظیم کا پروگرام، میں تو آپ پر چلوں گا، جس طرح آپ پروگرام بنائیں گے میں اسی طرح چلوں گا. میرا کوئی نہیں، میرا آپ کا پروگرام، میرا پروگرام نہیں. آپ جس طرح مجھے کہیں گے میں اسی طرح چلوں گا. تو یہ تو کمیٹی پہ تنظیم پہ چلنا پڑتا ہے. جو بھی یہ انتظامیہ ہوتی ہے، انتظامیہ کی مرضی سے لیکن جو ہمارا مہمان ہوتا ہے وہ ہمارا قیدی بھی نہیں ہوتا نا. ہو سکتا ہے اس کے اپنے تعلقات ہوں، ہو سکتا ہے کچھ اور کرنا چاہیے. آپ کو اس چیز کا بھی احترام کرنا چاہیے. تو کیا مہمان آپ سے ٹکٹ لے کر سیر کرنے آتا ہے؟ نہیں، مہمان تنظیم کے مطابق چلتا ہے. جو کمیٹی ہوتی ہے، جو تنظیم ہوتی ہے، اس کی مرضی سے چلتا ہے. میری بات سنیں راج صاحب، مہمان آتے ہیں، ان کی کمٹمنٹ ہوتی ہے اس دن کی جس دن فنڈ ریزنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. باقی وہ ہوتا ہے کیونکہ پیچھے سے وہ تھکے آتے ہیں،
تو یہ ایک اچھی بات ہوتی ہے کہ مہمان جو چاہتا ہے اگر کسی سے ملنا چاہتا ہے، اگر تھکے کوئی آتے ہیں تو آپ جس دن کا فراہم اتنے تک یا پھر اخراجات کریں، دوسرے دن وہ رہتے ہیں تو وہ اپنی جیب سے کریں. رائے صاحب مجھے نہیں پتا آپ کن اخراجات کی بات کر رہے ہیں. وہ چلیں بیچاری لبنہ، جو ہماری یہ تو پھر مہمان سوال تو ہوتے ہیں لبنہ، بنتے ہیں سوال، بات آگے بڑے ہاں سوال جی، بنتے نہیں، ہیں. آن دا میں ہول نہیں- یہ نہیں، پروگرام بہت کامیاب تھا جو باہر سے خبریں آن آ دا رہی ہیں. ہول یہ پروگرام کم سے کم پیسے میں کیا گیا تھا. اس غریب کو ہم نے کسی بہت بڑے ہوٹل میں نہیں ٹھہرایا، ایک عام سا ہوٹل تھا جس میں وہ ٹھہری تھی. باقی کچھ ہمارے ساتھی تھے جو اس کی لے جانے آنے اور جو بھی کھانا یہ تو پینا مہمان سارا نوازی چل ہوتی رہا ہے، تھا. کرنی بھی چاہیے. ہاں جی. تو باقی جو نہیں ہے کہ کئی جگہ آپ کو دیکھیں وہ لبنہ، کرنا میں پڑتا دیتا ہے. ہوں پبلک بہت خوش تھی آپ کے مہمان سے، پبلک بہت خوش تھی، اچھا پروگرام ہوا، اچھی گیدرنگ تھی. باقی جو ٹیکنیکل چھوٹی موٹی چیزیں ہیں وہ ایوب صاحب نے کہا کہ انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم اس کو ٹھیک کر لیں گے. تو مجھے تو نہیں پتا یا قسمت یا نصیب اگلی دفعہ ہم کدھر ہوں گے اور کون کدھر ہوگا، لیکن ہے کہ میں نہیں سمجھتی کہ جو یہ چھوٹی آپ موٹی گمراہ چیزیں ہوئی کیے، ہیں. خیر ہو، اللہ خیر کرے. نہیں، اللہ سب کی خیر کرے، پر ہم مسلمان ہیں، اس پہ ہمارا تو یقین ہے. ہمارا تو ایمان ہے جی. تو ہاں جی بالکل. تو یہ تو زیر بحث ہے ہی نہیں نا، لیکن ہے کہ شاید میں ساری عمر کیونکہ اس طرح کے پروگراموں میں ملوث رہی ہوں، تو مجھے وہ جو کچھ بھی چھوٹی موٹی چیز ہوئی ہے، میں نے تو اس کے علاوہ کبھی کچھ کیا ہی نہیں آرگنائز کرنا اور اس طرح کے کام کرنے. تو مجھے وہ اتنی ہٹ نہیں کی. شاید کسی کو لیکن لبنہ میں نے دیکھا جو چونکہ میں وہاں موجود نہیں تھا، میں کسی وجہ سے نہیں پہنچ سکا، لیکن پروگرام بھی کرنا تھا میں نے. لیکن ہم نے دیکھا کہ میاں صاحب نے ہمیشہ ڈونیٹ کیا شوکت خانم کو. میری معلومات کے مطابق وہ ہر ماہ جو ہے پرماننٹ جو ان کی فیملی جو ہے ڈونیٹ کرتی ہے. لیکن وہ پی ٹی آئی کے چیئرمین بھی رہے ہیں اور چیئرمین ہیں بلکہ، لیکن ان کو میں نے نہیں دیکھا. شاید اگر میں نے نہیں دیکھا میری تصحیح کر دیں، میاں صاحب وہاں موجود تھے؟ نہیں، یہ سب نہیں مصروف، نہیں وہ نہیں تھے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو سوال آپ ان سے پوچھیں نا، ہمارے ساتھی ہیں. لیکن کبھی کبھار انسانوں کی زندگی میں، ذاتی زندگی میں بچے ہیں، کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے. لیکن اگر وہ ڈاکٹر صاحب کو اپنے ساتھ لے کے گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ ہمارے ساتھ ہیں. ضروری تو نہیں نا رائے صاحب کہ بالکل، ہر آپ چیز نے آپ کو اچھی اسٹیج بات پہ کر نظر دی. آئے. آپ نے یہی بات تھی، آپ نے تصحیح کر دی اس کی جو ہے نا. ہاں، لبنہ آخر میں نہیں، کوئی یہ میسج اس طرح دینا چاہیں، کوئی پیغام دینا چاہیں آپ؟ پیغام یہ کہ میں سارے پاکستانیوں کا جو کل آئے ہیں، نہیں بھی آئے، میں اپنی ٹیم کی طرف سے، اپنی طرف سے جو میں نے نام لیے ہیں ان سب کی طرف سے انتہائی ہاتھ باندھ کے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ سب کی وجہ سے ہمارا یہ جو ہے فنڈ ریزنگ کا ایونٹ اتنا سکسیسفل رہا. تھینک یو سو مچ آل آف یو. جی بہت شکریہ لبنہ، آپ نے قیمتی ٹائم ہمارے ساتھ شیئر کیا. تھینک یو. سامان یہ تھی سابقہ سٹی کونسلر لبنہ الہی، جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، خواتین ونگ سے ہے. انہوں نے جو بتایا، ہم نے جس پی ٹی آئی کے جو بھی اس پروگرام میں تھے، اور سب نے ہی پازیٹیو باتیں کی ہیں، اور باہر بھی جو باتیں جو ہمیں جو آفتی ریکارڈ بھی لوگوں نے کی ہیں کہ یہ پروگرام جو ہے وہ ایک کامیاب تھا اور اچھے طریقے سے ہوا. اچھا، جو باقی جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں، کوئی چھوٹی موٹی افراتفری، یہ تو پروگراموں میں جو ہے وہ چلتی رہتی ہے. پروگرام اگلی دفعہ ظاہر ہے ہر بندہ اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے. اسی طرح جو مائک کا سسٹم تھا یا انسٹرومنٹ کا سسٹم تھا، اگر اس کے پیسے دیے ہیں تو وہ پروگرام جو ہے 100% جو ہے وہ ایک ریٹ ہونا چاہیے تھا. اگر وہ پروگرام فری تھا تو اس کی اور بات ہے، لیکن اگر پیسے دیے گئے ان انسٹرومنٹ کے تو وہ پروگرام جو ہے وہ انسٹرومنٹ کو جو ہے وہ کام کرنا چاہیے. اور جنہوں لوگوں نے کھانے کے لیے ڈونیٹ کیا ایک دوسرے کو، جنہوں نے پکا کے دیا، وہ سارے ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. وہ بھی جو ہے ان کی جو ہے وہ کنٹریبیوشن ہوتی ہے. ضروری نہیں ہے کسی نے پیسے دیے ہیں، کسی نے 5 دیے ہیں، کسی نے 10 دیے ہیں، کسی نے 20 دیے ہیں، کسی نے 15 دیے ہیں. جتنے بھی کسی نے پیسے دیے ہیں، ہمارے اندازے کے مطابق جو خبریں آ رہی ہیں وہ 1 لاکھ 1.25 لاکھ سے اوپر کی ڈونیشن ہو یا زیادہ بھی ہو سکتی ہے. وہ ایوب صاحب نے کہا جی اگلی دفعہ ہم آپ کو ساری ایک چیز بتا دیں گے، اور گارنٹی ہے کہ 110% گارنٹی دے کر انہوں نے کہا جی ایک پیسہ بغیر کٹوتی کے پہنچے گا. اور یہ بھی ایک پازیٹیو سائن ہے. سمجھنا، ہمارے ساتھ رہیے گا.